یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ان جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں جن کا تذکرہ آیا ہے، اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، کس مقام پر کیا ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ آج بھی انہی میں سے ایک حیوان کا ذکر کریں گے۔ آج جس جانور کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جانور تو بہت سارے قرآن پاک میں مذکور ہیں جن کا ذکر آیا ہے، لیکن آج جس جانور کا ابھی ذکر کرنے لگے ہیں، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس جانور کے شان میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں اس کی قسم کو یاد فرمایا ہے۔ یعنی دیگر جانوروں کا تو ذکر ملتا ہے، اس جانور کی قسم ملتی ہے۔ 30ویں سپارے کی سورہ عادیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسے قسم ارشاد فرمائی اس جانور کی؟ والعادیات ضبحا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ یہاں جس جانور کی بات ہو رہی ہے اسے عربی میں حصان کہا جاتا ہے، اردو میں گھوڑا اور انگلش میں ہارس کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بہت خوبصورت جانور ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی خاصیت یوں سمجھیں کہ قرآن میں اس کی قسم کا ذکر آیا ہے کہ یہاں پر گھوڑے کی جو قسم کھائی گئی ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی سانس پھول جاتی ہے، سانس جو نکلتی ہے تیزی سے، اس جانور کے نتنوں سے، ناک سے نکلنے والی جو ہوا ہے یا سانس ہے، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو بھلا وہ شخص کہ جو منہ سے اللہ کا ذکر پڑھ کے، درود پڑھ کے، جو منہ سے اس کے پھونک نکلتی ہوگی وہ کتنا اثر رکھتی ہوگی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے یقیناً وہ اثر رکھتی ہے، اور اسے ہی ہم دم کہا کرتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ پاک شفا بھی دیتا ہے، کلام ربی بھی اس میں ہوتا ہے، اور اوراد کے ذریعے بھی وظائف پڑھے جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دوسرا جو ذکر فرمایا ہے، فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ وہ گھوڑے کہ جب وہ پتھریلی زمین پر چلتے ہیں اور ان کے جو سم ہوتے ہیں، پاؤں کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے، وہ جب اس پتھریلی زمین پر ٹکراتے ہیں جو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کیفیت کا بھی اللہ نے ذکر قسم کے طور پر قرآن میں فرمایا ہے۔ تو یہ خاص ہے ان گھوڑوں کے ساتھ جو جہاد کے لیے ہیں، یعنی ان کی اتنی شان ہے۔ تو اسی سے پھر غازی کی شان اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے والے کی شان کتنی ہوگی۔ یہاں علماء نے ایک اور بہت خوبصورت بات لکھی، کہا نسبت دور کی بھی ہو، اچھی نسبت جو ہوتی ہے وہ ثمرہ لاتی ہے، وہ بڑے فائدے دیتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں نہ صرف گھوڑا بلکہ اس کے ساتھ اس پتھر کی بات ہوئی جس سے شعلے نکلتے ہیں، کب؟ جب وہ سم مارتا ہے۔ ایک گھوڑا ہے، پھر اس کا پاؤں ہے، اس کا سم ہے، پھر اس سے ٹکرانے والے پتھر ہیں، پھر پتھروں سے جو چنگاری نکلتی ہے اس کا بھی قسم میں ذکر آیا ہے۔ اتنی دور کی نسبتیں بھی جب کسی اچھے کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو رنگ لاتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا کہ نسبت اچھوں سے لازمی بنائے رکھنا، اچھوں سے تعلق لازمی رکھنا، یہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور متعدد مقامات پر بھی اس جانور کا ذکر آیا ہے۔ یہ جانور جو تھا، چونکہ اسے سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم کے فرزند ارجمن جو تھے، سب سے پہلے انہوں نے اس گھوڑے کو سواری کے طور پر استعمال کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ جانور پایا جاتا تھا قرۂ ارض پر، زمین پر، لیکن یہ ایک وحشی اور جانور کی حیثیت رکھتا تھا، یہ ایک جنگلی جانور تھا۔ لیکن جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کی، اور اس گھوڑے کو قابل سواری جانوروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سواری کا ذکر یوں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
تم لوگ گھوڑے کی سواری کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ اسی طرح جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ محبوب گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ کے اندر گھوڑا جاتا ہے تو اس وقت وہ خاص اپنے سانس کے ذریعے ایک تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانور کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ نے اسے اپنی سواریوں میں شامل فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وہ واقعہ طویل ہے، المختصر یہ کہ ایک مرتبہ آپ اپنے جانوروں کو، گھوڑوں کو ملاحظہ کر رہے تھے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ ان کو جب ملاحظہ کر چکے، پھر اس کے بعد وقت اتنا گزر چکا تھا کہ اس وقت کی جو نماز تھی، سورج ڈھل چکا تھا یا ڈھلنے کے قریب تھا، نماز کا وقت ختم ہو چکا، جسے آپ کو اتنا ملال ہوا، آپ کی طبیعت مبارکہ پر یہ اتنا شاق گزرا کہ آپ نے ان سبھی گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ جو دنیاوی مال اللہ رب العالمین کی راہ سے یا اللہ رب العالمین کے ذکر میں رکاوٹ بنتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ایک خوبصورت اللہ رب العالمین کی یاد کی کیسی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین کی نماز کے لیے ان میں مشغولیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی، تو آپ نے ان گھوڑوں کو الگ ذبح کر دیا، اور سب سے آپ نے اس طرف کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لو لگا لی اور پاک پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ اسی کے ساتھ اس گھوڑے کے اندر اور بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نہ صرف اتنا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس گھوڑے کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بہت سارے گھوڑوں کا ذکر آتا ہے، جن میں سے ایک کا نام دلدل تھا، جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے۔ یقیناً خوش قسمت تھا وہ گھوڑا۔ اور اسی کے ساتھ پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے بھی گھوڑوں پر سواری کی ہے، اور اسی کے ساتھ دیگر اونٹ پر اور دراز گوشت پر بھی سواری کی۔ جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا واقعہ، آپ کے ملاقات کے وقت جب جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر سے کچھ سوالات کیے، تو ان میں ایک سوال یہ تھا کہ سواری کے اعتبار سے کون سی سواری جو ہے وہ آپ کو پسند ہے؟ جناب خضر سے سوال کیا، تو جناب خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا، دراز گوشت اور اونٹ، کیونکہ گھوڑا یہ اولو العزم رسولوں کی سواری رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سواری رہا ہے، اور دیگر انبیاء کرام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سواری رہا۔ پھر اسی کے ساتھ اونٹ جو ہے یہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری رہا۔ آپ کی مبارک اونٹنی قصوہ یہ مشہور ہے، اور حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اپنی مبارک اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے، وہ خوبصورت خطبہ ہے، سن لو۔ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عربی کو عجمی پر ہے، نہ عجمی کو عربی پر ہے، ہاں فضیلت اسے ہی ہے جو تقوی والا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے معزز عزت دار اس تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت اور آپ نے نصیحت ارشاد فرمائی تھی عورتوں کے متعلق، ان کے حقوق کے متعلق، اور یہ ایک بڑا خوبصورت خطبہ ہے جسے لازمی پڑھیے گا، سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں میں حجت الوداع کا جہاں ذکر آتا ہے، سیرت مصطفیٰ جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، آخری نبی کی پیاری سیرت اس میں بھی موجود ہے، اسے تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے ضرور پڑھیے گا۔ تو قصوہ نامی آپ کی ایک اونٹنی تھی جس پر آپ سواری فرمایا کرتے، تو جس کے علاوہ اور جانوروں پر بھی آپ نے سواری فرمائی۔ پھر اسی کے ساتھ جو تیسرا جانور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دراز گوشت پر سواری فرمایا کرتے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کی سواری ثابت ہے، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی سواری فرمائی ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے فرمایا کہ میں اس دراز گوشت سے کیوں نہ محبت کروں، کیونکہ یہ تو وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تو جہاں سب مرے ہوئے تھے، تو کہا اے اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے انہیں نیند عطا فرمائی، 100 سال تک آرام فرماتے رہے، اور ساتھ ہی آپ کا ایک دراز گوشت تھا، اور آپ کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، دراز گوشت بھی مر گیا تھا، اور اس کی بھی ہڈیاں جو تھیں وہ بوسیدہ تک ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ جب نیند سے بیدار کیا تو آپ کے سامنے اس کی ہڈیاں جڑیں اور اس پر گوشت چڑھا۔ یہ پورا معاملہ
تو اس کی طرف اشارہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے، کہا میں دراز گوشت سے کیوں نہ محبت کروں جسے اللہ پاک نے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں رہی ہیں، اور ان پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرمایا کرتے تھے۔ خاص طور پہ نبی پاک نے تو ان تینوں کو شرف بخشا ہے، اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، گھوڑے پر بھی سواری کی ہے، اور دراز گوشت کو بھی نوازا ہے۔ آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کا ایک اور خوبصورت واقعہ گھوڑے سے متعلق سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے سپارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے جناب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا سب سے پسندیدہ گھوڑا لے کر حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ اللہ کے لیے صدقہ کیا، اور چونکہ یہ آیت جو تھی جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو تب تک نیکی نہ پاؤ گے، تو انہوں نے اپنے سب سے محبوب جو گھوڑا تھا، سب سے پسندیدہ گھوڑا، اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اچھا قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر، آپ کی دستگیری پر، آپ کے نوازنے پر، آپ نے ان سے وہ گھوڑا قبول کیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ سے، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ فرما دیا، تحفہ عطا فرما دیا۔ تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ اللہ کے لیے صدقہ کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ ہے کہ دیکھیں سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے کر حاصل ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ کتنی بھی محبوب ہے۔ کیسا قرآن پر ان کا عمل تھا، کیسی سیرت طیبہ کو انہوں نے سیکھا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تربیت یافتہ ہمیں کتنی خوبصورت چیزیں سکھاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے کیسے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے یہ سکھاتے ہیں۔ گھوڑے کی ویسے بہت سی خصوصیات ہیں، سب سے خوبصورت جانوروں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ اس کی جو توانائی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ چاق و چوبند رہنے والا جانور ہے، ہمیشہ یہ چست رہتا ہے، اور ہمیشہ یوں کہہ لیں کہ ہر وقت اس بات میں تیار ہوتا ہے کہ اگر اس پر دشمن کی طرف سے حملہ ہو یا اس پر کسی طرف سے کوئی آفت آئے تو یہ فوراً اس سے بچے اور دوسری طرف بھاگ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ویسے تو عمومی طور پر جانور بیٹھ کر یا لیٹ کر سوتے ہیں، یہ جانور کھڑا کھڑا بھی سو جاتا ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ کئی گھنٹوں تک بھی یہ کھڑا سو سکتا ہے، اور عمومی طور پر یہ بہت کم نیند کرتے ہیں جب اکیلے ہوں۔ جھنڈ کے اندر جب ہوتے ہیں تو بعض نیند کرتے ہیں اور بعض وہی چاق و چوبند رہتے ہوئے پہرا دیتے ہیں، اپنی دشمنوں سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت یہ ان کا معمول رہتا ہے، اور ایک وقت میں تقریباً 15 منٹ کے قریب یہ سوتا ہے، اور سونے میں اس کی گھنٹوں تک بھی نیند ہوتی ہے، لیکن یہ بہت کم اتنا سوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جانور کو بہت سی اور خصوصیات دی ہیں، خاص طور پر یہ جانور جو ہے اللہ رب العالمین کا، جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ اس کے اندر یہ جنگ کے دوران بھی اپنے سانس سے یہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا ہی ورد وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، اسی تسبیح کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کو بھی ہمیشہ اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اور ان جانوروں میں یوں غور و فکر کرنا چاہیے کہ رب کی قدرت اسے اور مزید اس کی طرف اس کی رغبت ہو، اللہ رب العالمین کی قدرت کے شاہکار دیکھ کر رب کی وحدانیت کی مزید اس کا ایمان ان پر بڑھے، اور اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، خالق ارض السماوات ہے، اس کی طرف عبادت میں لگ جائے، اور اس کی طرف اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کے اسے راضی کرنے، اس کی عبادت کرنے، اور اس کی طرف اپنی رفعتوں اور اپنے درجات کو بلند کرنے کی طرف چلا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا،